اس ماڈیول میں ہم فائلم آرتھروپوڈا کے سب فائلم ہیگزوپوڈس کے اندر دو امپورٹنٹ فینومینا ڈسکس کریں گے، تھرمو ریگولیشن اور تھرموجینیسس۔ تھرمو ریگولیشن جو بھی انسیکٹس فلائنگ ہیں ان کے اندر یہ ایک امپورٹنٹ پروسیس ہے۔ جتنے بھی انسیکٹس ہیں ان کو فلائنگ کے دوران اپنی باڈی کو وارم کرنا ہوتا ہے۔ وارمنگ کے لیے یا تو وہ سورج کا سہارا لیں گے یا وہ ریسٹ کریں گے پھر وارمر سرفیسز پر، بیکاز دے یوز، اور یہ جو ہے ان کے ایکسٹرنل ہیٹ کے سورسز ہوں گے، ان کو یہ یوز کرتے ہیں ٹمپریچر ریگولیشن کے لیے۔ اسی طرح سے کچھ انسیکٹس اس طرح کے جب یہ ایکسٹرنل سورسز کو یوز کریں گے اپنے ٹمپریچر کو ریگولیشن رکھنے کے لیے تو ان کو ہم کہیں گے ایکٹوتھرمس۔ کچھ ایسے انسیکٹس ہیں جیسے موتھ، الپائن بمبل بیز، بیٹلز، یہ نارملی ہیٹ کو جنریٹ کریں گے بائی ریپڈ کنٹریکشن آف دیئر فلائٹ مسلز، اور اس پروسیس کو ہم کہیں گے شیورنگ تھرموجینیسس۔ اب جو میٹابولک ہیٹ اس طریقے سے جنریٹ ہوگی دیٹ کین ریز دا باڈی ٹمپریچر آف تھریسک مسلز فرام 0 سے لے کے 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک یہ باڈی ٹمپریچر کو انکریز کر دے گی۔ اب کچھ انسیکٹس جو ہیں دے آلسو ریلائی ٹو آ لمیٹڈ ایکسٹینٹ آن میٹابولک ہیٹ سورسز، اور پھر ان کے اندر اتنی ہی ٹمپریچر کی ویریشن ہوگی، اور ایسے انسیکٹس کو ہم کہیں گے ہیٹروتھرمس۔ انسیکٹس جو ہیں اگر اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو وہ ہیٹ کر سکتے ہیں تو ان کے اندر یہ بھی کیپیبلٹی ہے کہ اپنی باڈی کو کول ڈاؤن کر سکیں۔ اب کول ڈاؤن کرنے کے لیے یہ کیا کریں گے؟ دے نارملی سیک دا موائسٹ کول ہیبیٹیٹس۔ اب ہنی بیز جو ہے نارملی اپنے چھتے کے اندر، ہائیو کے اندر، ہنی بی کے اندر ایک نیچرل پروسیس ہے کہ اپنی یہ ونگز بیٹ کو ہائیو کے اندر اپنی یہ ونگز کو کنٹینیوسلی بیٹ کرتی ہیں۔ اس بیٹنگ سے کیا ہوگا کہ ایٹ دا انٹرنس آف ہائیو ان کا ٹمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا، اور جو ان کے بیٹنگ سے جو کول ایئر ہوگی وہ اندر چلی جائے گی اور وہاں سے ہاٹ ایئر جو ہے وہ باہر کی طرف آتی جائے گی، تو یہ انٹرنس پہ کنٹینیوسلی اپنے ونگز کو بیٹ کرتی رہیں گی اور ہائیو کے اندر جو ہے اس کا ٹمپریچر کول ڈاؤن رہے گا۔ دس از دا تھرمو ریگولیشن، شیورنگ تھرموجینیسس۔ Normally we can see here how this thermoregulation process generates. یہاں پہ آپ دیکھیں this is WE evaporative cooling surface، metabolic heat کی پروڈکشن ہو رہی ہے۔ جب metabolic heat کی پروڈکشن ہوگی تو اس کے ساتھ ہی شارٹ ویو کی ٹرانسفر ہوگی، کنویکشن کا پروسیس انوالو ہوگا، اور اس میں جو لانگ ویوز ہیں they are also transferred. So through this convection and conduction, the process of thermoregulation, it works, and it is also helpful in the shivering thermogenesis.